کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اسلام۔ دین اسلام یہ دین فطرت ہے، اسلام دین امن و محبت ہے، اسلام دین سبب ترقی معرفت ہے، اسلام دین حصول روحانیت ہے۔ الحمدللہ اس کا فیضان مفتی صاحب کے ذریعے ہم حاصل کرتے ہیں۔ آج انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ موضوع ہے شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ لہذا آئیے کچھ سوالات میرے پاس موجود ہیں، آپ چاہیں تو اہم باتوں کو لکھ بھی لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ حضور سلسلہ آج شکر پر ہے۔ ایک تو بیسیکلی جو عام طور پر یہ ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کیا حال ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، تو کیا اتنا کہنے سے شکر نعمت ادا ہو جائے گا یا اس کے علاوہ بھی اس کے کوئی اور طریقے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جو رائج ہے کہ حال چال پوچھا جائے تو جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ، بعض بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، بعض کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ بھی الفاظ شکر تو ہیں کہ ان کو بھی شکر ہی کے الفاظ کہا جائے گا، اور یہ بھی ایک اچھا وصف ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسلمان سے جب حال پوچھا جائے اور اس کی طبیعت پوچھی جائے، اس سے کسی شے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کے جواب میں الحمدللہ کے الفاظ کہے۔ تو یہ بہرحال شکر کے الفاظ تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ شکر اس میں منحصر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ شکر صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ شکر کے طریقے دیگر بھی ہیں، جیسے ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر بھی یہ عرض کیا تھا کہ شکر جو ہے وہ تین طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی شکر جو ہے وہ زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے، جس کی یہ صورت بیان کی، اور شکر جو ہے وہ اعضائے بدن سے بھی ادا کیا جاتا ہے، اور شکر جو ہے وہ دل سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی گویا تین طریقے ہیں شکر ادا کرنے کے، زبان ہے، اعضائے بدن ہے اور دل ہے۔ اب زبان سے شکر ادا کرنے میں ایک تو یہ جملہ بھی ہے الحمدللہ ہے۔ اردو کے اندر اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اللہ کا شکر ہے، یعنی ہر کوئی اپنی زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس میں عربی الفاظ کہنا ہی ضروری نہیں۔ ٹھیک، اچھا، اسی طرح وہ یعنی کچھ ایسے جملے یا ایسی آیات کہ جو اس بات کی طرف، یعنی اس بات کو بیان کریں کہ نعمتیں دینے والا اللہ ہی ہے، نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب اس طرح کی جو جملے یا باتیں یا آیات یا احادیث پڑھتا ہے تو یہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ جیسے احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، یعنی جو صبح و شام کی دعائیں ہیں، ان صبح و شام کی دعاؤں کے الفاظ کے اندر یہ باقاعدہ شامل ہے کہ اے اللہ، صبح کے وقت جو ہمارے اوپر نعمت ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، کیا بات، اور شام کے وقت جو ہمارے اوپر نعمت ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے۔ تو یہ صبح و شام کی باقاعدہ دعائیں ہیں کہ صبح بھی آدمی یہ کہے، شام کے وقت یہ کہے، اور
یہ دعا جو ہے یہ ہمارے یعنی کسی اس میں رسالے کے اندر بھی بکلٹ کے اندر بھی موجود ہے، اس کے سٹیکرز بھی موجود ہیں. اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک فمن اللہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. اچھا، اسی طرح جیسے آیت مبارکہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اب یہ الفاظ جو مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے دست قدرت میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے. اب اپنی زبان سے جو آدمی یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یا اس کے دوسرے طریقے وہ بھی ہیں جو ہم نے پچھلے سلسلے میں اشارتاً ذکر کیے تھے کہ جیسے جب بھی کوئی نعمت استعمال کی اس کے بعد مسنون دعا کا پڑھنا، یعنی جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں اگر ان کو پڑھا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کرنے کے زمرے میں آئیں گی. جیسے کھانا کھانے کے بعد یہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اب کھانا اللہ کی نعمت ہے، اور کھانے کے بعد جب یہ کہا کہ اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے کھلایا پلایا مسلمان بنایا، یا پانی پینے کے بعد اگر کسی نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو یہ گویا ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہو گیا. اور یہ شکر ادا کرنا زبان سے ہوا کہ زبان سے آدمی یہ کلمات ادا کر رہا ہے. اچھا، دوسری صورت کہ آدمی جو ہے وہ اپنے اعضاء سے شکر ادا کرے. اعضاء سے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لائے اس کے احسانات کے بدلے میں. جس کی بہت یعنی اعلیٰ درجے کی جو صورت ہے وہ نماز کی صورت میں ہے. جیسے ایک حدیث مبارک بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے 360 جوڑ ہیں، یعنی اس کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر صدقہ ہے. سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. آخر میں ارشاد فرمایا اور چاشت کی 2 رکعتیں ان تمام کی طرف سے کفایت کریں گی. یعنی جو شخص چاشت کی یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ 2 رکعتیں پڑھنا اس کے پورے بدن کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے. اچھا، اور نماز یوں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ذریعہ ہے اعضاء کے ذریعے کہ نماز کے اندر پورے اعضاء بدن استعمال ہوتے ہیں. یعنی سر ہے جھکتا ہے، نگاہ ہے وہ جمتی ہے کسی جگہ پہ، ہاتھ ہیں وہ اٹھتے ہیں اور وہ نیچے ہوتے ہیں، بدن ہے وہ جھکتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، یعنی اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کے تمام اعضاء جو ہے وہ حرکت میں آتے ہیں. تو یہ گویا تمام اعضاء کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. تو یہ اعضاء بدن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اچھا، اب جو دل کے ذریعے شکر ادا کرنا ہے، دل کے ذریعے شکر میں بطور خاص ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت آدمی کو حاصل ہو یا پہلے سے اس کو حاصل ہے تو اس کا دل فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. یعنی جیسے جو صالحین، نیک، متقی، پرہیزگار، مذہبی، دینی ماحول سے تعلق رکھنے والے، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر اللہ کے عادی جو لوگ ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی نعمت ملے تو بلا اختیار ان کا دل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی الحمدللہ، یعنی اب ان کو مثال کے طور پہ ایک آدمی کا کوئی رشتہ دار کسی آپریشن تھیٹر میں ہے، ڈاکٹر نے باہر نکل کے بتایا کہ آپ کو ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کا مریض جو ہے اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا. اب وہ جیسے ہی خبر ملے گی نا تو بلا اختیار وہ سب سے پہلے یہ کہے گا اللہ تیرا شکر. یہ جو اس کا کہنا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ احساس موجود ہے کہ نعمت کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ جو دل کا احساس ہے، دل کا کسی بھی نعمت میں فوراً اللہ کی طرف جھک جانا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے. اچھا، اس کی مثال جیسے قرآن پاک کے اندر بھی ہے. قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا تخت لانے کے بارے میں فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے. پہلے جن نے کہا، پھر جو ہے اللہ کا ایک ولی جو ہے اس تخت کو لے آیا. اب قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فلما رآہ مستقیدا عنده، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود دیکھا، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے جب وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا
تو اگلے الفاظ کیا ہے، فرمایا ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے دل چونکہ متوجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، دل چونکہ اللہ کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اور دل اللہ کی محبت میں بھرا ہوا ہے، اور دل اللہ کے ذکر کا عادی ہے، تو جیسے ہی کوئی نعمت ملی تو فوراً الفاظ استعمال فرمائے ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، اور یہ اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہ اب یہ جو کیفیت ہے، جو دل کے ساتھ شکر ادا کرنے کی کیفیت ہے، یہ پیدا ہوتی ہے جب بندے کا دین کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رغبت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہوتی ہے، صبر کا اس کا ذہن ہوتا ہے، شکر کا اس کا ذہن ہوتا ہے۔ جب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے، جو ایک اچھے ماحول کی وجہ سے، اچھے مطالعے کی وجہ سے، اچھا سننے کی وجہ سے، اچھا سوچنے کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، تو پھر آدمی کا دل جو ہے وہ دل بھی اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کی زبان بھی شاکر ہے، اس کے اعضاء بھی شاکر ہیں، اس کا بدن بھی شاکر ہے، اور اس کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہے۔ اچھا، اسی طرح شکر ادا کرنے کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اللہ ہی کی راہ کے اندر استعمال کیا جائے۔ سبحان، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال حلال دیا، اب وہ اس مال حلال کو اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ مال کے حق میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سبحان، اسی طرح کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جیسے اعضاء ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اعضاء دیے، آنکھیں دی، ہاتھ پاؤں کان دیے، ان کو اگر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ان اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، گویا ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اچھا، اسی طرح شکر ادا کرنے کی ایک صورت ترک معاصی بھی ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ گناہ یہ بھی شکر کی، وہ اس اعتبار سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ گناہوں کو اس کانسیپٹ سے چھوڑنا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو میں اس طرح کیوں استعمال کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائے۔ اللہ، جس نے یہ احسان فرمایا ہے، جس نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جس نے یہ انعام دیا ہے، اسی کو ناراض کرنے میں اسی کی نعمت کو میں استعمال کروں۔ اب اس کانسیپٹ سے جب آدمی کسی گناہ کو ترک کرتا ہے تو یہ اس کا ترک کرنا بھی شکر الہی ادا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا جو مسلمانوں کی زبان پر رائج ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر طریقے ہیں، اعضاء کے ذریعے بھی ہے، دل کے ذریعے بھی ہے، اطاعت و بندگی کے ذریعے بھی ہے، نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری کے مطابق استعمال کرنے میں بھی شکر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی ترک معاصی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے زبردست آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ وہ گھروں کے باہر نہیں لکھواتے ھذا من فضل ربی، تو آج کئیوں کو یہ بھی پتا چلا ہوگا کہ ھذا من فضل ربی یہ کس وجہ سے جو ہے نا وہ میرے رب کے فضل میں سے، میرے رب کے فضل میں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی۔ اچھا حضور، ایک اس میں شرعی مسئلہ بھی چاشت کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض افراد جیسے ایک مسجد سے وابستہ ہوں تو یہ کئی لوگوں کا یہ معاملہ ہوا، آتے ہیں وہ اشراق پڑھ کے جیسے جاتے ہیں، چاشت کے فضائل ہوں تو کہتے ہیں یار چاشت انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں چاشت تو 10 بجے پڑھنی ہے نا، تو اب کیا فرماتے ہیں کہ جب اشراق کا وقت شروع ہو تب چاشت پڑھ سکتے ہیں اور سو جائیں، تو کیا 10 بجے اشراق و چاشت دونوں ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا جب بھی یعنی زوال سے پہلے؟ اس کے معاملے میں کیا فرما؟ دیکھیں، اشراق و چاشت دونوں کا وقت تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ طلوع آفتاب کے بعد جب 20 منٹ گزر جاتے ہیں، وقت مکروہ ختم ہو جاتا ہے، تب سے لے کر دعوی کبریٰ سے پہلے تک یہ اشراق و چاشت دونوں کا وقت ہے۔ لیکن سلف صالحین کا جس میں طریقہ رہا وہ یہی رہا جو لوگ آپ سے یعنی بات کرتے ہیں نا، کہ اشراق تو فوراً پڑھی جاتی کہ یعنی سورج نکلا، وقت مکروہ ختم ہوا اور اشراق کے نوافل ادا کر لیے، اور چاشت جو ہے وہ وہی 10-11 بجے کے آس پاس کر کے ادا کی۔ اصل اس میں اس کے پیچھے یعنی لاجک کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کچھ دیر کے بعد بندہ نماز جیسی عظیم عبادت کو ادا کرے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے فجر ادا کر دے، اب فجر کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد اشراق ہو گئی، اشراق کے 2-2.5-3 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ چاشت ہو گئی، چاشت کے بعد ظہر کی نماز آ گئی، ظہر کے بعد عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عشاء کے بعد صلاۃ اللیل جو ہے وہ آدھی رات کو پڑھ لیں یا تہجد پڑھ لیں۔ تو اصل یہ ہے کہ نماز چونکہ ہمارے دین کے اندر انتہائی بنیادی اہمیت رکھتی ہے، قرب الہی کے اعلیٰ ترین ذرائع میں سے ہے، تو یہ ایک قسم کی روحانی غذا ہے۔ جیسے
اب ایک زمانہ تھا کہ 2 وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا، جی یعنی صبح کا اور شام کا، پھر اس میں جناب لنچ شامل ہو گیا، اب لنچ کے ساتھ برنچ شامل ہو گیا، برنچ کے ساتھ ہائی ٹی شامل ہو گئی، تو اب کیا ہوا 5 وقت کے کھانے ہو گئے. صحیح. اچھا ہمارے اس کے ساتھ 2-4 اور بھی اضافہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عشاء کے بعد کھانا بھی کھا لیا اور اس کے بعد بھی بیٹھے ہوئے تو چلو تھوڑا سا ذرا ٹوٹی فروٹی کر لیتے ہیں، یعنی پھر وہ کام شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح روحانیت کا معاملہ ہے، یعنی روحانیت کے اندر چونکہ نماز سب سے بڑھ کر روحانیت دینے والی ہے، لہذا یہ اگر ہر تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے تو یہ ایک بوسٹ کرتی ہے آدمی کی اسپرچولیٹی کو اور اس کی روحانیت کو. تو یوں جو ہے اگر جو لوگ یوں ادا کرتے ہیں کہ اشراق جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد ادا کی اور چاشت جو ہے وہ اس کے 2 گھنٹے بعد ادا کی، تو ایک اچھا طریقہ کار. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ چاشت کی جو بات ہوئی، اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ نماز چاشت سے رزق کی برکت کا بڑا یہ بہترین ذریعہ ہے. لہٰذا آپ اسلامی بھائی بھی یہ نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ جنہیں رزق میں بے برکتی کا سامنا ہے وہ نماز چاشت پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں دیکھیں. اپنے موضوع کی طرف ہم آئیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ ماحول سے وابستہ رہنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا طریقہ کار ہے. تو مفتی صاحب کی ایک بات سے میں نے ایک یہ بات اخذ کی کہ آپ نے فرمایا ترک معاصی یعنی گناہ کو چھوڑنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا ہے. آپ دیکھیے نا کہ ایک دوست ہوتا ہے، اس نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہوتا ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے اسے تکلیف ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ سارے کے سارے اعضائے جسم کی سلامتی، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگائیں تو بتائیے رب عز و جل کتنا ناراض ہوگا. تو آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ترک معاصی کر کے یعنی گناہوں کو چھوڑ کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. حضرت آپ نے شکر پر تو بڑی زبردست بات فرمائی. اگر کچھ ناشکری کے بارے میں بتائیں کہ ناشکری کسے کہا جائے گا، اس کا کیا مفہوم ہم سمجھیں گے عام اپنی جو لائف سٹائل وغیرہ کے اندر؟ دیکھیے ناشکری جو ہے چونکہ یہ شکر کی ضد ہے، اس کے اپوزٹ ہے، تو جو شکر کے مفہوم کے اندر چیزیں آتی ہیں جب ان میں سے ہر ایک کا برعکس دیکھیں گے تو وہ ناشکری کے زمرے کے اندر آ جائے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ ناشکری کی ایک بڑی واضح صورت تو یہ ہے کہ آدمی محسن کے احسانی کا انکار کر دے. اللہ صحیح فرما کہ بھائی تمہارا میرے اوپر کیا احسان ہے، یعنی احسانات ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کیا احسانات ہیں. اس کا سب سے بدترین طور پہ شکار تو دہریے ہیں، صحیح، کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں. اچھا اس کے بعد پھر کفار آ جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اچھا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ محسن کے احسان کو تو تسلیم کیا جائے لیکن اس کو ایسے تسلیم کیا جائے کہ جو تسلیم کرنا اسے پسند نہیں. جیسے مثال کے طور پہ مشرکین تھے، مشرکین بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے. یعنی دہریے وہ کہ جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، مشرکین وہ کہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ساتھ میں بتوں کو بھی مانتے. اب اللہ کی نعمت کا اقرار تو کیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے زمین و آسمان اللہ نے بنائے، رزق ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک وہ چیز جوڑ دی کہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے شکر کے ساتھ ناشکری ہے، اور ایسا شکر جو ہے وہ میری بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ شرک جیسی ناشکری جو ہے وہ موجود ہو. تو ایک ناشکری کی صورت یہ ہے. اچھا تیسری ناشکری کی صورت وہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرے. یہ ناشکری کی وہ صورت ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک کامن ہے، عام لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں جیسے مثال کے طور پہ ابھی جیسے یہ 14 اگست گزری ہے، اب اس میں کیا ہوا کہ امن و امان ہوا. اب اللہ نے امن کی نعمت دی ہے تو پھر لگ گئے جناب الٹا سیدھے طریقے سے اس کو منانے کے لیے. عید کا دن آتا ہے، عید اللہ کی نعمت ہے، اس کو غلط انداز کے اندر منانے کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طرح شادی ہے، شادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس کے جو منانے کا اور اس کے جو گزارنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا طریقہ ہوتا ہے. تو نعمتوں کو غلط انداز میں یا نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرنا یہ بھی ناشکری کی ایک صورت ہے. اچھا ایک ناشکری کا درجے میں تو ہے لیکن وہ اس درجے میں نہیں ہے، یعنی وہ گناہ کے اس میں نہیں آئے گی. وہ یہ ہے کہ نعمتیں تو آدمی پر بے شمار ہو لیکن اللہ کے شکر ادا کرنے کا احساس اس کے دل میں پیدا نہ ہو. یعنی یہ حقوق الہی میں سے ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرے. لیکن اسی لیے اب قرآن پاک کے اندر یعنی جہاں نعمتوں کا بیان آتا ہے وہاں ساتھ شکر کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے کھانا پینا ہمارا ایک روزمرہ کا معمول ہے کہ جو ہم روزانہ ہی کریں گے،
صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ، وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کے بندے ہو، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو. تو گویا نعمت استعمال کی جائے تو ساتھ شکر الہی جڑا ہوا ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے یوں آپشنل نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہم شکر ادا کریں یا نہ کریں. اس کے درجات ہیں، اگر وہ نماز کی صورت میں ہے تو فرض کے درجے میں آ جائے گی، اور اگر وہ عام درجہ ہی ہے تو کم از کم اتنا ایک یعنی ڈیزائریبل ضرور ہے، ایک پسندیدہ مستحب ضرور ہے کہ بندہ نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ایک اس کا جو شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ ضرور باقی رہے کہ شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور یہ ان پسندیدہ بندوں کے اندر شامل رہے. تو لہذا ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نعمتیں آدمی جو ہے وہ دھڑا دھڑ یعنی استعمال کیے جا رہا ہے لیکن شکر الہی ادا کرنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ناشکری کے اندر آ جاتی ہے. صحیح فرمایا. اب اس طرح اگر آپ محسوس کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اب اس کو استعمال کرنا ہے قرآن پاک پڑھنے میں، اس کو استعمال کرنا ہے والدین کو شفقت و محبت کے ساتھ دیکھنے میں. اب اس کو استعمال غلط جگہوں پر کیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نعمت کا ہم نے شکر ادا کیا یا نہیں کیا. زبان کو لے لیجئے، کان کو لے لیجئے، اعضائے بدن کو لے لیجئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناشکری سے بھی بچائے، اور ناشکری کا مفہوم جب ہم نے سمجھا تو اب ہمیں یقیناً یہ ہم ایک جگہ ٹھہر جائیں گے کہ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور شکر گزار بندہ یہ بننا ہے. اچھا حضرت، آپ ماشاءاللہ ایک مفتی ہیں، مصدق ہیں، کئی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ موجودہ زمانے میں شکر زیادہ ہے یا ناشکری کے عناصر یہ زیادہ پائے جا رہے ہیں؟ جو بالکل عیاں ہے وہ تو یہی ہے کہ ناشکری بہت زیادہ ہے، شکر والا معاملہ تو بہت تھوڑا ہے. وہ بھی یعنی کچھ یعنی مذہبی ذہن رکھنے والے، کچھ اسلامی ذہن رکھنے والے لوگوں کے اندر تو ہے کہ شکر ادا کرتے. ناشکری کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کمی ایسا کوئی آدمی نظر آتا ہے کہ جو یعنی نعمتوں کی کمی کی یا کسی نہ کسی چیز کی شکایت نہیں کرتا. صحیح. رونا دھونا جس کو کہتے ہیں یار یہ روتا ہی رہتا ہے، ہاں یہ روتا ہی رہتا ہے. خاندانی معاملات کے اندر تو بہت ہی زیادہ ایسا نظر آتا ہے. یعنی خاندانوں میں جب لوگ بیٹھتے ہیں آپس کے اندر تو کوئی اپنی نعمت دوسرے کو شو کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ رونا ہی روئے گا کہ یار بعد میں قرض ہی نہ مانگ لے مجھ سے. تو وہ یہی کہے گا بس آج کل حالات اچھے نہیں ہیں اور بس کاروبار بھی ایسا ڈاؤن جا رہا ہے. اچھا، اور ہمیں کوئی موضوع نہ ملے ناشکری کا تو ہمارا ملک زندہ باد. یعنی ہم اپنی وہ ایک ٹاپک شروع کر دیں گے کہ بھئی ہمارے ہاں دیکھو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ہم خوبیاں اور نعمتیں کم گنواتے ہیں اور ناکامیاں اور جو یعنی برائیاں ہیں اس کو زیادہ بیان کرتے ہیں. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں پرسنلی ہمارا لائف سٹائل اور ہمارے جیسے ملکی حالات ہی ہیں، اگر تھوڑا سا اس کو کمپیئر کریں پاسٹ کے ساتھ، ہمیں اتنا بڑا ڈفرنس نظر آئے گا، اتنا بڑا فرق نظر آئے گا کہ ہم حیران ہو جائیں. مثال کے طور پہ آج سے 20 سال پہلے اگر یعنی میں آپ ہی سے کہتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے آپ غور کریں کہ آپ کے پاس کون سی سواری تھی اور آج آپ کے پاس کون سی سواری ہے. بالکل. 20 سال پہلے آپ کی آمدنی کتنی تھی، آج آپ کی آمدنی کتنی ہے. 20 سال پہلے آپ جس مکان میں رہتے تھے اس کی صورتحال کیا تھی، آج آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس کی صورتحال کیا ہے. 20 سال پہلے آپ کی جو ہے وہ یعنی آپ کا بینک بیلنس کیا تھا، آج آپ کا بینک بیلنس کیا ہے. 20 سال پہلے آپ کے جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ کس قسم کی ہوا کرتی تھی، آج آپ جو کھاتے پیتے ہیں وہ کیا کھا پی رہے ہیں. اگر ہر فرد اپنی ذات کی حد تک غور کرے تو 95% لوگ جو ہے نا ان کی حالت بہتر ہوگی. یعنی ایک وہ زمانہ ہوگا جب ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوگی، وہ بسوں کے اندر دھکے کھاتے تھے. آج یا بائک ہوگی یا ان کے پاس کار ہوگی یا ان کے پاس. پہلے وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر تنگ ہو کے اور جیسے تیسے بھی گزارا کرتے تھے. اب سیپریٹ سب کے پاس اپنے اپنے مکان ہوں گے. پہلے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا یار بینک کے اندر جا کے کرتے کیا ہیں. یعنی بینک میں جانا بھی ایک فضیلت ہوتی ہوگی کہ یار بینک میں پتہ نہیں کیسے اندر اے سی چل رہا ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہر بندے کا بینک اکاؤنٹ ہے. صحیح فرمایا. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں. اچھا، پہلے جو ہے وہ اے سی خواب و خیال کی چیز تھی، اب ہر تیسرے بندے کے گھر کے اندر اے سی موجود ہے. پہلے جو کھانا تھا وہ وہی
نارملی جو ہے نا وہ دال سبزی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہی پکتی تھی. اب جناب گھروں کے اندر کھانے کی وہ چیزیں آ گئی ہیں کہ مغل اعظم بھی شاید اپنے گھر میں کھاتا ہوگا. یعنی ہم جتنے مغلئی اور جتنے شاہی قسم کے کھانے کھاتے ہیں وہ کون سا کھانا ہے کہ جو پچھلے زمانے کے بادشاہوں نے کھایا اور ہم نے نہ کھایا ہوا. یعنی ہم اگر جاتے ہیں بڑے بڑے ریسٹورینٹس کے اوپر, بڑی بڑی جو ہے وہ اس طرح کے ہوٹلز کے اوپر, تو وہاں ہمیں جو کھانے ملتے ہیں, ہم جو جناب آرڈر دیتے ہیں کھانے کا, 4 سے کم تو ہم کبھی آرڈر نہیں دیتے. یعنی نارملی جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں ان کی یہ صورتحال ہے. ہمارے کھانے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اپ لفٹ ہو گیا, ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گیا. ہمارے کپڑے کہاں پہلے پرانے سے وہ کپڑے کہ جس کو تیسرے دن پہننے کے بعد اس کے اوپر دانے دانے سے نکل آتے تھے, اب وہ سوٹ ہے جناب اعلیٰ قسم کا 2-2.5 ہزار روپے کا سوٹ استعمال کرتے ہیں. اچھا پہلے ملکی اعتبار سے آپ دیکھ لیں, پہلے آپ نے اگر یہاں سے مثال کے طور پہ لاہور جانا ہو تو آپ کو اے سی ٹرین میسر ہی نہیں. ٹھیک, اے سی ٹرین ہوتی نہیں تھی. آپ بہت زیادہ یعنی آپ سیٹ ہیں تو آپ کو سلیپر مل جائے گا, لیکن وہ نان اے سی سلیپر ہوگا. اور اب جو ہے اب جناب ٹھیک ٹھاک تعداد اے سی سلیپر یا اے سی ٹرین کی ہے, بزنس ٹرین کی ہے, یعنی آپ ان کے اوپر سفر کرتے ہیں. اچھا پہلے جو ہے اگر آپ نے یہاں سے حیدرآباد نواب شاہ یا فیصل آباد سے لاہور جانا تھا, آپ کو وہی بسیں ملیں گی جس کی کھڑکیاں نہیں ہوں گی, جس کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں گے, جو پورے راستے ٹین کی طرح بجتی ہوئی جائے گی. اب آپ بہترین قسم کی یعنی کوچز کے اندر, اے سی کوچز کے اندر ایک سے بڑھ کے ایک کمپنی ہمارے ملک میں موجود ہے جس کے اندر آپ سفر کرتے ہیں. کتنی بڑی وہ تعداد کہ جنہوں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا کہ سوائے حج کے بھی کبھی جہاز میں سفر کیا جاتا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ حج ہو تبھی بندہ جہاز میں سفر کرتا ہے, ورنہ جہاز کا سفر نہیں ہوتا. لیکن اب ایک تعداد ہے کہ جو جناب یہاں سے اگر لاہور فیصل آباد جانا ہے, ملتان جانا ہے تو بائی ایئر سفر کرتی. تو یہ تھوڑا سا اگر ہم ان چیزوں کی طرف غور کریں. اچھا اسی طرح انڈسٹری ہے ہمارے ملک کے اندر, انڈسٹری کا حال آج سے جو ہے نا 20-25 سال پہلے کا دیکھ لیں, اب دیکھ لیں کیا فیکٹریز کی تعداد, کیا جو ہے وہ یعنی اور دیگر اس طرح کی جو مہنگی ہیوی مشینری ہے اس کی تعداد پہلے کی بنسبت کیا ہے. تنخواہوں کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا ہے. اچھا مہنگائی میں اضافہ, ہم کہتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن بیسیکلی مہنگائی اور ہماری آمدنی آپس میں اس لیے میچ نہیں کرتی کہ مہنگائی اتنی نہیں ہوتی جتنا ہمارا لائف سٹائل اوپر چلا جاتا ہے. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے کتنے لوگ تھے جن کے گھروں کے اندر ٹیلی فون ہوا کرتا تھا. 20 سال پہلے آپ ذرا اپنے محلے میں غور کریں کہ آپ کے پورے محلے کے اندر یہ PTCL کا فون کسی کے گھر میں ہوا کرتا, بلانا پڑتا تھا نا. یعنی بلاتے تھے کہ ایک گھر میں فون لگا ہوا, یا یہ تو کراچی کی صورت بیان کر رہا ہوں, یعنی میں اگر فیصل آباد کی بیان کروں تو وہ اس سے بھی 2 قدم آگے ہوگی. اور اگر گاؤں میں چلے جائیں تو شاید پورے گاؤں میں چودھری صاحب کے گھر کے اوپر فون لگا ہوتا تھا, جس کا فون آنا ہے جناب اس کا فون آئے گا. بیرون ملک سے آئے گی تو ٹرنک کال آئے گی کہ جس کو ایک دن پہلے بکنگ کروائیں گے, اگلے دن وہ 2 گھنٹے پہلے گھر والے سارے موجود ہوں گے, پھر وہ بات کرے گا, وہ ڈراپ ہوتی رہے گی, اس کے بعد جا کے فون سنے گا. اور اب جناب کہاں وہ یعنی وہ موبائل 3000 والے موبائل سے شروع ہو گئے 75,000 روپیز کا موبائل جناب لوگوں کی جیب کے اندر پھر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ کیا نعمتوں کی فراوانی نہیں ہے, کیا نعمتوں کی کثرت نہیں ہے, کیا چیزیں ہمارے پاس پہلے سے زیادہ نہیں ہو رہی. لیکن ان سب کے باوجود آپ لوگوں کی جو وے آف ٹاکنگ ہے, جو ان کی یعنی گفتگو ہے, وہ سنیں کیا ہے, وہ یہ یار کوئی حال نہیں, بیڑا ہی گرک ہویا ہمارے ملک کا, تو یار یہ دیکھو یہ خراب ہے, وہ خراب ہے, یوں ہے. اچھا میرا کاروبار بھی اتنا کوئی اچھا نہیں چل رہا, بس جاندار نہیں ہے. یعنی موسٹلی یہ ہوتا ہے کاروبار کا, کسی سے پوچھنا آپ کا کاروبار کیسا چل رہا, بس دعا کیجیے آپ بہتر ہو جائے, آج کل حالات اچھے نہیں ہیں. وہ اچھے حالات نہیں ہوتے تب وہ مہینے کا 2 لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ کچھ لوگ واقعی یعنی ٹربل میں ہیں, کچھ پرابلم کے اندر ہوتے ہیں, کچھ غربت کے اندر جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ناشکری تو ان کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے نا. یعنی ان کو بھی حکم تو صبر کرنے کا. اگر مصیبت بھی ہے تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, تنگی, ترشی, تکلیف, جنگ, ہر حال کے اندر صبر کرنے والے یعنی ایمان والے وہ ہیں. یا باقاعدہ حکم ہے کہ صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. تو اگر جو واقعی مشکل میں, تکلیف میں, دکھ, مصیبت, پریشانی کے اندر ہے, ان کو صبر کا حکم ہے, نہ کہ ناشکری کرنے کی اجازت. لیکن ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو نعمتوں میں سر تپا ڈوبے ہوئے اور اس کے باوجود ناشکری کے جملے بولتے ہیں اور زبان سے شکر کم ہی ادا کرتے ہیں. تو بہرحال یوں مجموعی طور پہ دیکھیں تو بہرحال ناشکری ہمارے ہاں زیادہ ہے اور شکر جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے. بہت صحیح فرمایا. آپ کی باتوں کے دوران میں سوچ رہا تھا, ہمارا عموماً جانا ہوتا ہے تاجران کے پاس مارکیٹوں میں,
یہ جو آپ نے بات فرمائی یہ بالکل درست ہے. یعنی مجھے اتنی بڑی گیدرنگ میں سے 2 افراد مجھے یاد ہیں کہ جن کے پاس جب بھی جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر. باقی وہ موجودہ حالات کا رونا مسلسل رویا جا رہا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات تو یہ ان جملوں پہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے. جی جی. یعنی بعض اوقات جو لوگ یہ بول رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے، بعض اوقات یہ کہنا بھی ناشکری والے انداز کے اندر ہوتا ہے. تو بس یہ اللہ کا شکر ہے، یعنی مراد یہ کہ بیٹا حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے، ایسے ہی ہیں. تھوڑا سا یعنی جو بولنے کا انداز ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شکر ہی کو ادا کرے، دل سے، نہ یہ کہ وہ ناشکری کو ادا کر بس جی شکریہ ادا کر سکتے ہیں. یعنی شکریہ ادا کر سکتے کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل میں ناشکری کر رہے ہیں ہم. تو اس میں بھی تھوڑا سا یعنی انداز چینج ہونا چاہیے، دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے. سبحان اللہ، کیا بات. اور دوسرا یہ کہ ملک کی جہاں تک بات چلی تو ملک کے حوالے سے تو اللہ کا اتنا بڑا کرم اور شکر ہے. ابھی پچھلے دنوں مکہ مدینہ حاضری ہوئی تھی تو وہاں تو ماشاءاللہ کیسا امن ہے، کیسا سکون، کیسی روحانیت ہے. مگر وہاں پر کام کرنے والے افراد بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر دیکھنے کو جاؤ نا تو پاکستان بہت بڑی نعمت ہے اگر لوگ اس کو سمجھیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک کا بھی، سچی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو یہ سمجھیں. مہنگائی کے حوالے سے آپ ساری دنیا میں چلے جائیں، آپ کسی بھی چیز کا اس کے یہ سمجھیں کہ یہ مثال کے طور پہ یہ پلیٹ ہے، اس کا آپ وہاں ریٹ پوچھ لیں اور یہاں پوچھ لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ یہ کتنے کی. ہر چیز میں چھوٹی سے چھوٹی چیز میں آپ دیکھ لیں، آپ کو ہمارا ملک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سستا لگے. اللہ نے یہ ہے یعنی بالفرض چلے اس کے برعکس بھی ہو. جی یعنی اگر ہمارے ملک میں خوبیاں ہیں تو دوسرے ملکوں کے اندر ان کی خوبیاں ہوتی ہیں، بعض کے اندر وہ ہم سے بہتر ہوں گے. جی جی. بہت سارے ملک ہیں دنیا میں ہم سے بہتر ہیں، ہمارے ملک سے بہتر ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمارا لگاؤ ایک اپنے ملک سے تو اس لیے ہم زیادہ اظہار محبت کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ یعنی پازیٹیو انداز کے اندر بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ چلے ٹھیک ہے ہمارے ہاں کوئی چیز واقعی مہنگی ہے، دوسری جگہ سستی ہے، ہمارے ہاں لو کوالٹی کی ہے، دوسری جگہ اچھی کوالٹی کی چیز ہے، لیکن اس میں بھی اگر تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ کا مائنڈ ہو کہ آدمی مثبت سوچے تو یہ آدمی کو شکر کی طرف لے کے جاتا ہے. کیا بات کہ واقعی آدمی اگر کمی کے اندر بھی ہے لیکن اگر وہ اچھے انداز میں سوچنے والا ہے تو یہ اس کو شکر کی طرف چیز لے جائے گی. ورنہ دوسری چیز، دوسرا انداز جو ہے کہ منفی انداز میں سوچنا، یہ اس کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. تو لہذا وہ انداز ہی کو اختیار کیا جائے کہ جو آدمی کو دی اینڈ جو ہے وہ ناشکری کی طرف لے جائے. یہ ناشکری کی طرف ہم اس سے بچیں، بچنے کی کوشش. جی جی جی. اچھا حضرت، یہ اب مثال کے طور پہ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگ اس قسم کا انداز جو ہے نا وہ اپناتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے وغیرہ. اب بعض اوقات کسی کے سامنے اپنی مصیبت کا تذکرہ کرنا یعنی یہ ضروری ہوتا ہے اس وقت، یا کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کو جیسے اس کے آگاہ کیا جائے، تو کیا اس صورت میں بھی یہ ناشکری ہوگی؟ دیکھیں ناشکری جو ہے نا وہ بے صبری کے ساتھ بہت زیادہ جڑتی ہے اصل میں. یعنی موسٹ کیسز کے اندر جو ہے نا وہ یہ ناشکری اور بے صبری جمع ہو رہی ہے. جب ہم ناشکری کی بات کریں تو وہاں اس کا بے صبری کرنا اصل میں زیادہ آ رہا ہے. اصل یہ ہے کہ دیکھیں ایک وہ ہے کہ جہاں آدمی کو اپنا مسئلہ بیان کرنے سے کوئی فائدہ مقصود ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی یعنی جیسے بیمار ہے، وہ اگر وہ کسی سے دم کروانے جاتا ہے تو اس کو بتائے گا تو اسی کہ مجھے کیا تکلیف ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اسے بتائے گا تو اسی مجھے کیا تکلیف ہے، میں کون سا مجھے مرض ہے. جس کے پاس آدمی کے مسئلے کا حل ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اس نیت سے بیان کرنا کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، یہ ایک اور چیز ہے. اس سے تو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. یہ تو لازمی بات ہے کہ زندگی کا حصہ ہے، آدمی زندگی گزارتا ہی ہے کہ اپنی پریشانی اس کے سامنے بیان کرتا ہے جس سے اس کی پریشانی کا حل مل سکتا ہے. لیکن دوسرا وہ انداز کہ جہاں کوئی اپنی مشکل بیان کرنے میں فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں. مثال کے طور پہ بیٹھے بٹھائی اگر آپ رونا دھونا شروع کر دیں گے کاروبار کا اور ملک کا اور چیزوں کا اور حالات کا، فائدہ کیا؟ یعنی بس گفتگو برائے گفتگو، بحث برائے بحث، یا چونکہ بیٹھے ہیں اور بولنا ہے، چپ نہیں بیٹھ سکتے، بولنا ہے، بولنے کے لیے بولے جا رہے ہیں. تو اگر اس طور پر بیان کر رہے ہیں اپنی مشکلات کو تو یہ بیان کرنا جو ہے یہ ناشکری میں اور بے صبری کے اندر آتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ جیسے جو سلف صالحین کا طریقہ ہے،
سلف صالحین کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی اپنی عرض گزار کرتے ہیں، بقیہ کسی کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا کوئی اظہار نہیں کرتے. ظاہر ہو جائے وہ اور چیز ہے، اظہار کرنا دوسروں کے سامنے اور چیز ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام میں کتنی مشکلات، کتنی تکالیف کا شکار ہوئے، لیکن عرض انہوں نے یہی کی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی تکلیف اور اپنی غم کی جو عرض ہے وہ صرف اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، صرف اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، آپ نے اپنی زبان سے بے صبری کا اظہار نہیں فرمایا، الفاظ زبان مبارک پر یہ تھے فصبر جمیل، کیا بات کہ پسندیدہ صبر میرا شعار ہے. فصبر جمیل، پسندیدہ صبر میرا شعار ہے، حسن صبر میرا شعار ہے. واللہ المستعان، مدد اللہ ہی سے مانگی جائے گی. اب ان کی زبان مبارک کے یہ الفاظ تھے. اچھا اسی طرح اور دیگر جو ہے اگر یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا جو طرز عمل ہے، جو ان کی سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے، اس کے بعد معاملہ ختم ہے، لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معروف یعنی واقعہ ہے کہ جب آپ کو یعنی نار نمرود کے اندر ڈالا جانے لگا تو خاموش، یعنی رضا الہی پہ راضی تسلیم اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. ایون کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بتائے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے، تو یہ فرمایا کہ وہ جانتا ہے اللہ اور اس کا میرے حال کو جاننا ہی میرے لیے کافی. کیا بات. تو اب یہ صبر کا، تسلیم کا، تفویض کا یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. تو اپنی بیماری کو ایون کہ بلکہ سوائے جہاں واقعی حل مقصود ہے اس کے علاوہ اپنی بیماری، اپنی پریشانی کا ذکر ہی نہ کیا جائے. جیسے سلف صالحین کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی کا سر درد ہے اور برسوں بھی ہوتا رہا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، اللہ کوئی کسی تکلیف کے اندر، مرض کے اندر مبتلا ہے تو اس کا اظہار ہی نہیں کرتے. اب اور اس کے باقاعدہ فضائل ہیں کہ ایک آدمی اگر تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا تو اس کے باقاعدہ یعنی احیاء العلوم کے اندر فضائل اس کے بیان کیے گئے. حدیث مبارکہ اس کے اوپر کہ وہ بندہ مقبولان بارگاہ الہی میں سے ہے کہ جو اپنی تکلیف کا اظہار ہی نہیں کرتا. اب ہمارے ہاں اگر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ چھوٹی موٹی تکلیف ہے تو بجائے اس کو بتا خاموشی اختیار کر لے اور نیت کرے باقاعدہ کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اختیار کرتا ہوں، تو یہ اس کا ایک صبر بھی ہوگا، بے صبری سے بھی بچے گا، اور اسی سے پھر ملتی جلتی صورتیں جو ناشکری کی بن جاتی ہیں پھر آدمی ان سے بچ جاتا ہے. کیا بات ہے، زبردست، سبحان اللہ. ایک بات یہ مجھے سمجھ میں آئی کہ ہماری گیدرنگز میں عموماً جو ہے نا وہ ملکی حالات اور اس طریقے سے اپنے یہ روئے جاتے ہیں. کاش دین متین کے معاملات پر بات ہو، مگر دین متین کے معاملات پر بات کرنے میں یہ احتیاط ضرور ہو. ہمارے ممنی میں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی اب وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے اور حالانکہ وہ فرمان ہوتا نہیں ہے. لہٰذا دین متین پر بزرگان دین کے واقعات سنائے جائیں، ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملنے ملانے کے اندر جب ہم ملیں گے تو بھی رحمت کا سبب ہوگا، جب دور ہوں گے تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپس کے اندر یہ محبت قائم ہوگی. 2 کالز ہیں اس موضوع کے حوالے سے تو وہ ہم سنتے ہیں. جی کال سنائیے. رضا تاری عرض کر رہا ہوں کعبہ پرام مدینہ ترولیہ ملتان سے. میرا سوال یہ ہے کہ حبس زیادہ ہو جائے، گرمی زیادہ ہو جائے تو بعض کا زبان سے ایک دن میں کئی مرتبہ نکل جاتا ہے آج بڑی گرمی ہے، آج بڑی گرمی ہے، کیا یہ بھی ناشکری میں تو نہیں آتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسری کال. میرا نام محمد سکندر ہے. کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اور دعا اگر قبول نہ ہو تو کچھ لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتا دے. دعا کرتے ہیں قبول نہ ہو تو وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو بڑا معاملہ ہے. خیر انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. جی حضور ملتان سے کال تھی. گرمی زیادہ ہو جائے، ویسے ہی ملتان میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، آج گرمی زیادہ ہے، آج گرمی زیادہ ہے، کیا یہ بھی ناشکری ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق ناشکری سے نہیں ہے، اس کا بے صبری سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، ناشکری ہے، نعمت ہے اور پھر بھی جو نا وہ جملے جو نا وہ یعنی ناشکری کے استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، زحمت ہے اور پھر بول رہا ہے تو وہ بے صبری میں آئے گا، پھر وہ شکر سے ناشکری میں نہیں آئے گا. یعنی شکر ناشکری کو نعمت سے جوڑا جائے گا، صبر اور بے صبری کو تکلیف اور مصیبت سے جوڑا جائے گا. تو یہ دونوں کا فرق ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا اب یہ جو ہے کہ گرمی جیسے زیادہ ہو جائے تو یہ اس میں دیکھیں بزرگان دین نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو مصیبت ہے اس مصیبت کی نوعیت دیکھیں کہ وہ کس کی طرف سے ہے. یعنی ویسے تو یہ ہے کہ یعنی تکلیف ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے وہ، لیکن ایک وہ تکلیف ہوتی ہے نا کہ جس میں کسی کا ظاہری ہاتھ بھی ہوتا ہے. یعنی کسی نے کسی کو جو ہے نا یعنی وہ مار دیا، موٹر سائیکل مار دیا اس کے اندر
تکلیف تو ہے اس میں، لیکن اس میں بندے کا بھی عمل دخل موجود ہے. لیکن وہ چیزیں جن میں بندوں کا دخل نہیں ہے، اللہ اللہ، خالص وہ فعل الہی ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ ہیں، صحیح، ان میں اگر بندہ کہتا کہ ہائے برا حال ہے، ہائے یہ ہے، پھر وہ کس کا شکوہ کر رہا ہے؟ صحیح، اللہ، یعنی بزرگان نے دین نے یہ فرمایا کہ وہ چیزیں کہ جس میں سبب ظاہری بندوں کا ہاتھ اس میں موجود نہیں ہے، صحیح، یا مخلوقات کا اس میں ہاتھ موجود نہیں ہے، وہاں پر اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے. اللہ. تو اب جو گرمی ہوتی ہے، گرمی ہوئی ہے سورج کی وجہ سے. صحیح، سورج کو یہ نہیں ہوا کہ فلاں ملک نے ہمارے اوپر سورج کو ذرا زیادہ تیز کر دیا، ایسا نہیں. سورج کا معاملہ وہ خالص قدرت الہی کے اندر. صحیح فرمایا. تو اب اگر گرمی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے، اللہ اللہ. سردی زیادہ ہے کسی جگہ تو وہ پھر اللہ کی طرف سے. حبس اگر ہو گئی ہے تو لوگوں نے مل جل کے حبس نہیں پیدا کی، ٹھیک، وہ حبس کا پیدا ہونا اللہ کی طرف سے ہے. تو جس مصیبت اور تکلیف کے پیدا ہونے کی نسبت خالصتاً اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہاں زبان کی احتیاط زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. وہاں زبان کی احتیاط زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. لہذا ایک یہ ہے کہ جب حکمرانوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے ہوئے، وہاں بھی بلا وجہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن وہاں اگر بات کرے بھی تو وہاں وہ شکوہ منسوب ہوگا افراد کی طرف، انسانوں کی طرف. لیکن جہاں انسانوں کا عمل دخل نہیں ہے، وہاں جو چیز ہے وہ خالص اللہ کی طرف سے ہے. وہاں اگر کچھ بولتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ضمن جو ہے وہ منسوب ہوتا ہے. تو لہٰذا اس میں زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ بہرحال یہ بے صبری کے اندر ضرور آئے گا. یعنی یہ صبر نہیں، یہ صبر تو نہیں ہے کہ بڑی گرمی آ جائے، بہت برا حال ہے، لازمی بات ہے یہ بے صبری ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ جملہ گناہ میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو موسٹلی تو اس طرح کے جملے گناہ میں نہیں آتے، صبر کا ثواب ضائع کر دیتے ہیں اور غیر صابرین کے اندر بندے کو شامل کر دیتے ہیں. لیکن پھر وہ بے صبری بعض اوقات بڑھتے بڑھتے کسی ایسے درجے تک پہنچا سکتی ہے کہ جو آدمی کو گناہ میں یا معاذ اللہ کفر تک لے جائے. اچھا دوسرا سوال تھا، ہاں اس کے اندر وہ اپنا جو مکتبۃ المدینہ سے ایک ہینگ آؤٹ نکلا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ آج بہت سردی ہے، کہ وہ کوئی یہ کہے کہ آج بہت گرمی ہے، مولا مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، کہ آج بہت سردی ہے، مجھے زمہریر سے بچانا. حدیث مبارک ہے. تو اس پر بھی یوں سمجھے کہ جہنم سے آزادی اور مغفرت کی اس پہ بھی بشارتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آپ کی باتوں میں بات یاد آئی، بولی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چپل کھو گئے اور مسجد سے باہر نکلے تو انہیں تشویش، چپل چلے گئے. ایک شخص کو دیکھا اس کی ٹانگیں نہیں تھی، اور نے فرمایا کتنا اللہ کا یہ شکر ہے کہ یہاں تو چپل چلے گئے، یہاں تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، کہ ٹانگیں ہوتی تو چپل پہنے جاتے. اچھا یہ قمر بھائی تھے کہ دعا کرنے اللہ سے، اور وہ دعا پوری نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض ہو گئے معذر. تو اس طرح کا کرنا کہ اس میں دو باتیں میں عرض کروں گا. ایک تو فی نفسی ہی خود یہ مسئلہ جو ہے کہ اگر یعنی اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ ایک بندے کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا. اس کو تو بہت ساری صورتیں کفر کے اندر سیدھی چلی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا ناراض ہونا، اس کی اوقات کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض. لیکن دوسرا اس میں جو پہلو ہے جو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ بیسیکلی وہ بند ہے اس حد تک جانے سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا انداز ہے یہ بنتا کس کا ہے، یعنی اس حد تک کون جاتا ہے. کیا ایک متقی، پرہیزگار، نمازی، خوف خدا رکھنے والا، بڑا جناب دینی اجتماعات میں آنے والا، دینی کتابیں پڑھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، کیا یہ اس کی کیفیت ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں، اس کی نہیں ہوگی. یہ اس کی ہوگی کہ جو جس کا یعنی دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلامی معلومات کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ، مذہبی ماحول کے ساتھ کوئی اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. تو ان لوگوں کی یہ جرت ہوتی ہے کہ یہ یوں کر لیتے ہیں. یعنی کفار، اصل تو یہ طریقہ کافروں کا ہے کہ کافر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یوں ناراض ہو کے یا مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. انہ لیئوس، کہ وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے. اصل طریقہ کفار ہے. اچھا طریقہ کفار جو یہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کہ جتنا خدا سے تعلق دور ہوتا ہے، یعنی جتنا بندہ خدا سے دور ہوتا ہے اتنی ہی شیطان اس کے دل کے اوپر اپنا تسلط جماتا ہے، اتنا ہی اس کو جو ہے نا وہ جلدی اس کے ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے. اس لیے یہ میں نے بھی اس طرح کے لوگ سنے ہیں، ایسی بات یعنی میں نے خود سنا ہے اس طرح کے لوگوں کو کہ جنہوں نے دعا قبول نہ ہونے پر اس طرح کے کفریہ جملے کہے یا مصیبتوں کے اوپر جو ہے وہ کفریہ جملوں کی بھرمار کر دی. مجھے آج تک نہیں بھولتا، شاید 2002 کی بات ہے، ایک لیٹر تھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آیا، تو اس میں جو فقہی سوال ہوتے تھے تو اس کے جوابات ہم دیتے تھے. تو کسی جیسے کوئی مشکل میں تھا یا تھی
اس نے جو مکتوب لکھا اس ایک مکتوب میں غالباً 28 سے 30 کفریہ جملے تھے، اور وہ سارے کے سارے بسبب بے صبری کے، کہ یعنی کیا معاذ اللہ یعنی ہمارا ہی گھر ہے، کیا ہم ہی پر مصیبتیں نازل کری، یعنی اس طرح کے جو جملے، ان میں اکثر جملے جو ہے اس میں شامل ہیں ایمان کی حفاظت جو کتاب ہے اس میں بھی، اور یہ جو امیر علیہ سنت کے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ اس کے اندر بھی یہ جملے شامل ہیں سارے۔ تو زیادہ خطرناک یہ ہے کہ آدمی پہلے اسی چیز سے رکے جو اسے وہاں تک لے جانے والی ہے، کہ آدمی جب دین سے تعلق نہیں ہوتا تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا یا اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا لفظ اللہ تعالیٰ کے حق میں بولنا ہے، کیا رویہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں اختیار کرنا ہے، ہمارا طرز عمل بندے اور خدا کا، یعنی بندے اور خدا کے درمیان کیا تناسب یعنی ہوگا۔ لاش ہے بندہ جو ہے خدا کی بارگاہ میں، لاش ہے وہ، تو کیا اس کا وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے والد گرامی کی جو کتاب ہے احسن الوعاء آداب دعا، اس میں اسی طرح کا کلام اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے فرمایا ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ اے آب ناپاک، اے آب ناپاک، اے یعنی اس کے بعد آگے جو الفاظ ہے اس میں یہ فرمایا کہ تیری اوقات کیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے۔ دنیا کے طلبگاروں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا کے جو یعنی آفیسرز ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، آج جا کل جا پرسوں جا ترسوں جا، جناب منہ ان کی طرف جناب اٹھا کے دیکھ رہے، ان کے مسکرانے پہ مسکرائیں گے، ان کے غصہ کرنے پہ اپنا چہرہ بھی بگاڑ لیں گے، ان کے جناب رونے کے اوپر ان سے زیادہ رونا شروع کر دیں گے۔ یعنی جب دنیا داروں کے سے جن سے پیسے چاہیے، نوکری چاہیے، عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، کو تھوڑا بہت مفاد چاہیے، ان کے ساتھ یہ حال ہے، تو وہ ذات مبارکہ کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، جس نے ظاہری باطنی نعمتوں کے سمندر بہا دیے بندے کے اوپر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر خدا کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سر کا ایک ایک بال خدا کی نعمت ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک یہ نعمتوں کا ایک پورا ذخیرہ ہے، اور اس کے علاوہ پوری کائنات بندے کے لیے مصروف عمل ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں دے دیا، تمہارے کاموں میں لگا دیا۔ سورج چاند ستاروں کا نظام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، تو اب ان سب چیزوں کے مقابلے میں کیا دو چار چھوٹی چھوٹی تکلیفیں یا بڑی تکلیفیں ہی صحیح، لیکن ان کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے، تو یہ تو وہی ہے کہ خود اپنے آپ کو مروانے والی بات ہے، یعنی خود بندے نے خود ہی مرنا ہے تو ٹھیک ہے، اس جو مرضی کرتا پھرے، لیکن یہ ہے کہ آدمی کی یہ جرت، یہ ہمت ہونی نہیں چاہیے کبھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس انداز کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر سکے۔ تو اولاً اسی کے اوپر روک ہونی چاہیے، خود ہی اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنائے، ان کی اس طرح تربیت کرے، انہیں اس طرح ماحول سے وابستہ رکھے، انہیں اس طرح دین کی تعلیم دے، انہیں اللہ رسول کی باتیں بتائے کہ کبھی بھی ان میں کوئی اس حد تک نہ جائے کہ وہ معاذ اللہ کفریات کے اندر جا کے پڑ جائے اور پھر بولے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں۔ صحیح فرمایا۔ یا دو باتیں مجھے سمجھ پڑی کہ ایک تو ماحول، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ دین اسلام ہمیں ملا، اور پھر اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کہ جس نے ہمیں ماحول عطا کیا۔ میں شدت سے سوچ رہا تھا مفتی صاحب کی باتوں پر کہ بعض اسلامی بھائی ماحول میں بھی آ جاتے ہیں، سنو تو بڑا لباس بھی سجا لیتے ہیں، مگر بعض اوقات کسی بھی وجہ سے، کوئی ناراضگی کی بنا پر، کسی اور معاملے کی بنا پر، وہ اس ماحول کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جو علم انہوں نے اس وقت تک حاصل کیا، اور اب جس زندگی کو گزار رہے ہیں تو کیا اس زندگی کے اندر وہ ان کا علم حاصل کر رہے ہیں مزید جاری رہا، یا کیا دیگر چیزیں جاری رہیں؟ تو ایک حساب سے ماحول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکر یوں ادا کیا جائے کہ اس ماحول کے اندر استقامت کے ساتھ رہا جائے۔ اور دوسری بات جو مفتی صاحب نے فرمائی وہ یہ کہ نہ ہم اس قسم کی باتیں کریں، نہ اپنی اولاد کو اس قسم کی باتیں کرنا دیں، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ فرمایا نا کہ تمہارا اپنی اولاد کو ایک ادب سکھانا یہ 300 صدقہ کرنے سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ تو ہم صدقہ کر کے کس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم امان الہی میں آ گئے، انشاءاللہ تعالی ہمیں تکلیف نہیں پہنچے گی، بیماری سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تو اگر اپنی اولاد کو ایک ادب سکھائیں گے کہ شکر کا ادب سکھایا، صبر کا ادب سکھایا، دیگر آداب سکھائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے ثواب جاریہ کا سلسلہ بھی یہ جاری رہے گا کہ اولاد صابر و شاکر ہوگی، اس کا فائدہ آپ کو قبر میں بھی اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ ایک اور کال ہے، اسے شامل کر۔
आपके साथ आरियत कर रहा हूँ यूके के टैग लेक्चर से। अभी सिलसिला चल रहा है सबको शुक्र के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है। किसी इस्लामी भाई से उसका हाल पूछते हैं, लाइक अंग्रेजी में जब पूछते हैं एक फ्रेज है हाउ आर यू, तो बाद इस्लामी भाई जवाब देते हैं नॉट टू बैड। उनका सेंस होता गुड की तरफ है, लेकिन लफ्ज उन्होंने चूज किए हुए नॉट टू बैड, इसका मतलब है कि ज्यादा बुरा नहीं है, बजाय कहने के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हाल है या गुड, उसने नॉट टू बैड जो कहा ज्यादा बुरा नहीं है लेकिन थोड़ा बुरा तो है। तो आप इसके बारे में क्या ख्याल करते हैं? चलिए ये वहाँ के मामलात का पता चला, नॉट टू बैड, कुछ बैड है। क्या ये जुमला जो है ये बहरहाल है तो नाशुक्री ही के जुमलों में से। शुक्र के सवाब से आदमी जरूर महरूम हो जाएगा कि जब वो अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करेगा। क्योंकि मिसाल के तौर पर नॉट टू यानी टू बैड या नॉट मच बैड अगर वो बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक आध है उसको परेशानी, अगर एक आध परेशानी है तो वो जो 5-7 लाख उस पर नेमतें हैं या कम से कम ज़ाहिरी गिनती के अंदर ही आदमी को जो है वो 100-150 जो है ना वो नेमतें हर वक्त मुयस्सर होती हैं, तो उनकी तरफ नजर कर लेना मुनासिब था कि उनकी तरफ वो नजर करता और उनके पेश नजर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। हाँ ये है कि बाद वक़्त ये होता है कि किसी आदमी से उसकी यानी कोई खास कंडीशन किसी मकसद के लिए पूछी जा रही है तो वहां पर उसको उसका इजहार कर देना चाहिए। यानी बाद वक़्त ये होता है कि किसी की तबीयत खराब है, अब हम उसके यानी तीमारदार हैं या हमें उसके लिए कुछ करना है, अब हम उससे अगर पूछते हैं और वो यही बोले कि ठीक है तो लाजमी बात है, फिर हम कहते हैं ठीक ही है फिर। तो ये कि जहां उसकी तकलीफ का इजाला मकसूद है वहां वो अपनी हालत उतनी बता दे, लेकिन उससे पहले वही कि शुक्र इलाही जरूर अदा कर दे। अल्लाह ताला का शुक्र है, थोड़ी बहुत आजमाइश है, तो अब थोड़ी बहुत आजमाइश कहना कि जिसमें मकसद उस आजमाइश का इजाला हो या किसी को सही मकसद के लिए अपने हालात से मुत्तले करना हो तो उसके अंदर हरज नहीं है। तो ये कि ये जुमला जो इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ भी हमद इलाही और शुक्र इलाही का जुमला जो है वो शामिल होना चाहिए, और ये अल्फाज भी तब बोले जाएं कि जब इसके बयान करने की हाजत हो। वरना ये कि सिर्फ ये कि अंग्रेजी कल्चर है इस तरह बोलने का, यानी उनके पर्टिकुलर जुमले होते हैं कि वो बाहर सूरत उन्होंने बोलने ही बोलने हैं, तो सिर्फ उसके लिए जो है ना इस तरह के जुमले नहीं बोलने चाहिए। ये यानी अंग्रेजों का कल्चर हो सकता है, मुसलमानों का कल्चर ये नहीं है। मुसलमान तो ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह ताला का ये शुक्र है। ये एक जज्बा भी है कि जिस भी हाल में वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर ये मैसेजेस काफी सारे हैं, अगर जी फरमाएं। अच्छा, एक तो मैसेज है कि शुक्र के कितने नवाफिल पढ़ने चाहिए, क्या बात, और तरीका क्या है, सही बयान कर दीजिए। जी, तो शुक्र के लिए तन्हा सजदा शुक्र भी अदा किया जा सकता है। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नेमत के ऊपर सिर्फ सजदा करना भी साबित है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि नेमत मिलती है तो फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा जो है वो कर दिया जाए, यानी एक सजदा अल्लाह अकबर कहकर, यानी बावुज़ू होना उसमें भी जरूरी है, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं, सजदे की तस्बीहात पढ़ के अल्लाह अकबर कहते हुए उठ जाएं। तो ये भी एक शुक्र अदा करने का तरीका है। और नवाफिल पढ़ने हों तो नवाफिल की कम अज कम मिकदार 2 है जी। फिर 2 के बाद जुफ्त तादाद के अंदर जितने भी पढ़ ले, यानी 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कि नवाफिल पढ़ने तो फिर कम अज कम 2 है। और अदायगी का तरीका उसका नॉर्मली है, सिर्फ नीयत के अंदर होगा कि 2 रकात नमाज नफल बराए शुक्र। क्या बात। अब उसके बाद फिर जो भी आगे तरीका है उसके मुताबिक अदा करें। अच्छा सर, इसमें एक ये कि वो आजकल पूरी दुनिया में ट्रेंड बनता जा रहा है कि मुस्लिम प्लेयर्स कहीं भी हो दुनिया में किसी भी ग्राउंड में, और जहाँ वो गोल किया तो सद्दे में चले गए, वो जीते बैट हिलाया सद्दे में चले गए, तो इसके लिए वुजू होना जरूरी है ना, ये जो ये चले गए। वो तो खैर करना कैसा पहले तो ये मसला जुदा हो जाता है, उसके ऊपर जो है ना वो एक जुदा कलाम है, ठीक है, कि वो जायज है ना जायज है। मिसाल के तौर पे फुटबॉल खेल रहे हैं और जनाब उसके ये क्या नाम है, उसके घुटने उसकी रानें नंगी हैं और वो सजदा कर रहे हैं, तो ये कौन सा सजदा हुआ? तो ये एक जुदा मैटर है। और ये है कि बहरहाल सजदा शुक्र जब भी सही नेमत के ऊपर अदा किया जाए, यानी नेमत पर वहां जहां शरीयत ने उसकी इजाजत दी है वहां सजदा शुक्र किया जाए, तो वहां पर बावुजू होना जरूरी है, यानी बेवुजू सजदा नहीं हो सकता। बेसिकली यूं है, तो अब वो नवाफिल है, वो सजदा शुक्र है, वो सजदा तिलावत है, वो बेवुजू नहीं हो सकता। सही। अच्छा, दूसरा हमारे सलफ सालिहीन का अंदाज शुक्र का कैसा था? तो इसमें हजारों अंदाज यानी मरवी हैं। जैसे आगे ये एक सवाल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र का अंदाज क्या था। अब उसके अंदर एक सजदा करने का अर्ज किया कि जब अबू जहल के
یعنی قتل ہونے کی میدان بدر کے اندر قتل ہونے کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی گئی تو آپ نے سجدہ شکر ادا فرمایا. اچھا اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے عرض کیا کہ جو بھی آپ پہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا, اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا, اس کے 10 درجات بلند کر دے گا. تو اس کے اوپر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ ادا فرمایا, اور اتنا طویل سجدہ ادا فرمایا کہ وہ جو صحابی آئے تھے وہ سمجھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی وصال ہو گیا, تو وہ یہ ڈر گئے, لیکن وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر ادا کیا. اچھا اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی طویل نماز رات کو نوافل ادا فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا. عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا ہیں, آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے جو مرتبے, جو مقام, جو عظمت عطا فرمائی ہے اس کے اوپر کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اچھا اسی طرح جو ہر نعمت کے بعد مختلف دعائیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں, ان دعاؤں کو اگر دیکھیں تو ان کے اندر بھی شکر ادا کرنے کا طریقہ موجود ہے. یعنی جیسے واش روم سے باہر آئیں تو اب اس کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی, شکر ہے اس اللہ کا جو تکلیف دہ شے کو مجھ سے لے گیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. اب یہ بھی شکر ادا کرنے کا طریقہ. کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ کھانے کا شکر ہے, لباس پہننے کے بعد کی جو دعا ہے وہ لباس پہننے کے بعد کا شکر ہے. تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شکر کے انداز ہیں اس میں سجدہ ہے, اس میں نوافل ہیں, اس کے اندر جو ہے مختلف اوقات کے اندر اپنی زبان مبارک سے شکر الہی کے کلمات ادا کرنے ہیں, نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اسی طرح صبح و شام کی جو دعائیں اور معمولات ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے شکر ہی کے انداز ہیں. یعنی اس میں بھی جیسے وہ جو دعائیں میں نے عرض کی ہیں کہ اے اللہ صبح کے وقت جو بھی نعمت میرے اوپر ہے وہ تیری طرف سے ہے, اے اللہ شام کے وقت جو بھی میرے اوپر نعمت ہے وہ تیری طرف سے ہے. یا اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں جن کے الفاظ ذہن کے اندر آ رہے ہیں. تو اس میں یہی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس طرح کی دعائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا انداز. تو یوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ مجسم شکر بن جائے, زبان اللہ کے شکر میں مشغول ہو, مسنون دعاؤں کی صورت میں, دیگر انداز کے اندر اعضاء بدن اللہ تعالیٰ کے شکر میں مشغول ہو, نوافل کی کثرت ہو, نمازوں کی پابندی ہو, جماعت کی پابندی ہو, نیکیوں کی طرف رغبت ہو, سجدہ ادا کرنے کی صورت ہو, نعمت ملنے پر اللہ کا جو زبان سے شکر ادا کیا جائے, سجدہ کیا جائے, نوافل پڑھے جائے, تلاوت قرآن کی جائے, درود پاک پڑھا جائے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ شکر کے انداز میں آ جائیں. اور سلف صالحین سے یہ ساری ثابت ہیں, اور ان میں بہت ساری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. تو یہ شکر کے انداز ہیں. کیا بات. اچھا ایک اور میسج ہے, شکر کے فوائد اور ناشکری کے نقصانات. یہ ہمارا بھی سوال تھا, شکر کے فوائد اور ناشکری کے نقصانات. شکر کے فوائد کے اندر تو سب سے بڑی فضیلت و رضا الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے. شکر ادا کرنا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو جو شکر ادا کرتا ہے وہ سنت کے اوپر, اور یہ سنت جو ہے یہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی, اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اچھا اسی طرح شکر کرتا ہے تو نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. وعدہ الہی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا. ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا. اچھا اسی طرح جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ یہ کیسا بندہ ہے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اسی لیے سلف صالحین جو ہے وہ لوگوں کے اندر بڑے محبوب اور بڑے پسندیدہ ہوتے تھے کہ وہ نہ شکر ہی نہیں کرتے تھے, شکر کے کلمات ہی ان کی زبان پر جاری ہوتے تھے. ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ان سے شکر ہی سیکھ کر جاتا تھا. ناشکری کے جو نقصانات ہیں اس میں ایک تو بہت بڑا نقصان یہی ہے کہ حکم الہی ہے شکر ادا کرو, بندہ ناشکری کرے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے, یعنی نیگیٹو وے آف تھنکنگ ہے کہ منفی انداز ہے سوچنے کا کہ آدمی جو ہے وہ نعمتوں کو نہ سوچے بلکہ جو ہے وہ زحمتوں, تکلیفوں اور مصیبتوں کو سوچنا شروع کرے. تیسرا یہ ہے کہ نعمتوں میں جو اضافے کا سلسلہ ہے وہ بندے کا رک جاتا ہے. یعنی یہ ایک روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں روک لیتا ہے. تو یہ بھی. اچھا پھر بعض اوقات یہ بھی ہے ناشکری بندے کو معاذ اللہ کفر تک پہنچا دیتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ناشکری کرتا ہے اور یہ ناشکری بڑھتے بڑھتے آدمی کو بہت دور تک پہنچا دیتی. اچھا اسی طرح ناشکرا بندہ لوگوں کی نظر کے اندر بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے. ایک بندہ رونا ہی روتا رہتا ہے نا, لوگ بولتے ہیں یار اس کے بعد جاؤ گے نا
اسے سوائے رونے دھونے کے کچھ بھی نہیں کرنا. تو لوگوں کی نظر کے اندر بھی بندہ ناپسندیدہ قرار پاتا ہے. تو یہ اس کے ناشکری کے ایک واضح نقصانات ہیں جو بتاتے ہیں. بہت ساری باتیں آج کے سلسلے میں پتہ چلی ہمیں. سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. بس یہ کہ ہمیں جو مفتی صاحب نے خلاصہ فرمایا نا مجسمہ شکر بن جانا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر یوں سمجھے کہ ثابت قدم رکھے اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.